بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ماہ ذوالحجہ کی 2 تاریخ ہے اور الحمدللہ ماہ ذوالحجہ کا دوسرا دن ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بعد نماز فجر کون سا عمل کیا جائے؟ یقیناً بہت سے ایمان والے اور ایمان والیاں روزے رکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ تہجد کا اہتمام بھی چل رہا ہوگا، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کے معمول میں نے ذکر کیا تھا کہ بعد نماز فجر آپ کوشش کریں 1 سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ نماز سے پہلے، آدھا سپارہ نماز کے بعد۔ اگر یہ نہ ہو سکے، روانی کمزور ہے، فلوینسی کمزور ہے، تو آپ کوارٹر یعنی کہ 1 پاؤ نماز سے پہلے پڑھ لیں اور 1 پاؤ نماز کے بعد، 1 کوارٹر نماز سے پہلے، 1 کوارٹر نماز کے بعد۔ تو اس طرح ایک نماز کے ساتھ جو ہے آپ آسانی کے ساتھ ایک یعنی کہ آدھا سپارہ پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز 5 نمازوں کے ساتھ 2.5 سپارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر 2.5 سپارے روزانہ پڑھیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا قرآن کریم جو ہے وہ آسانی سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب بعد نماز فجر کون سا عمل ہے بزرگان دین کے معمولات میں سے، اس کا ذکر میں آج کی نشست میں کروں گا۔ بعد نماز فجر جو ہے بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں ہدایت چاہیے، اور ہدایت من جانب اللہ ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ تو اب اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آپ کے بچے بھٹکے ہوئے ہیں، آپ خود بھی انسان ہیں، ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا اللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے مجھے ہدایت والی زندگی نصیب فرما دے۔ تو آپ نے 21 بار اس عمل کو کرنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز ظہر سورۃ النازعات جو ہے 30 سپارے میں ہے، آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 19 اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے 71 ٹائم پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے 71 ٹائم پڑھنا ہے۔ اگر کسی کی ادائیگی کمزور ہے تو وہ اسے 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ بعد نماز ظہر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بعد نماز عصر آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ سورہ انعام 7ویں پارے میں ہے، اور آیت نمبر 17 ہے، جو سبحان اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کی برکت سے بے شمار بیماریوں سے، سبحان اللہ، علاج بیماریوں سے شفایاب بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اور وہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ آیت مبارکہ 7 بار پڑھنی ہے، اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے، اگر روزہ ہے تو افطاری کے وقت میں، اگر روزہ نہیں ہے تو آپ اسی وقت پانی پی لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں، بعد نماز عصر آپ نے مراقبہ کرنا ہے، اور مراقبہ یاد رکھیے پورے رمضان اور پورے جو ہے شوال المکرم میں اگر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ مراقبہ اس انداز سے کرنا ہے کہ ذکر خفی کرنا ہے۔ ذکر خفی کہتے ہیں سانس کے ذریعے ذکر کرنا ہے، اور آپ نے ذکر خفی یہ ہے یعنی سانس لیں گے تو اللہ، چھوڑیں گے تو ہو، کس طریقے سے؟ قرآن کریم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اپنے دلوں کو طمانینت دینا چاہتے ہو، سکون دینا چاہتے ہو، تو یہ عمل کیا، یعنی کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو ذکر خفی ہے، اس ذکر سے دل کے بند وال بھی کھل جاتے ہیں، بلڈ پریشر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس سے لا علاج دماغی امراض، ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ 11 بار آپ نے کرنا ہے، سانس کے ذریعے ذکر خفی کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرنی ہے۔ بعد نماز مغرب آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے، اور سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورۃ المزمل پڑھنی ہے، آپ نے 1 بار پڑھنی ہے،
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں نصیب فرمائے گا۔ اسی طریقے سے بعد نماز عائشہ آپ نے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، اور چوتھا کلمے کے بعد آپ نے یہ آیہ مبارکہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 62 پارہ 21 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 62 کو آپ نے بعد نماز عائشہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشادگی نصیب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اول آخر درشتی کے ساتھ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ تھے دوسرے ذیلحجہ کے خاص اعمال اور وظائف۔ انشاءاللہ ماہ ذوالحجہ کے تیسرے دن کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ کا ذکر اگلی نشست میں کریں گے۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو دوسرے احباب تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی نیک اعمال کر سکیں اور آپ کے لیے میرے لیے توشہ آخرت بن سکے۔ السلام علیکم۔